سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی میں پڑھے، احادیث کی روشنی میں پڑھے، وفائے رسول کی روشنی میں پڑھے، وفائے صحابہ کی روشنی میں پڑھے، ان کو خلافت کے معاملات میں پڑھیں اور ان کو انتظامی امور کے حوالے سے پڑھیں۔ جس انداز میں پڑھیں گے ایک بے مثال شخصیت آپ کو نظر آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف آخری جملے پڑھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خارجی گروہ، یہی وہ جن کے خلاف آپ نے جہاد کیا، ان کی باقیات دنیا میں علاقے میں پھیل گئی تھی۔ یہ اپنے پروپیگنڈے سے بعد نہیں آئے تھے، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم عمر بن عاص کو قتل کرنا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا ہے اور سیدنا علی کو قتل کرنا ہے، اور ایک ہی دن کرنا ہے۔ اور 3 دہشت گرد انہوں نے مختلف علاقوں میں داخل کیے کہ ہم نے ان کو ایک کے خلاف ڈیوٹی سدی امیر معاویہ کے خلاف، ایک عمر بن عاص پر اور ایک کی سیدنا علی پر۔ وہ 2 تو ناکام ہو گئے، نہ پہنچ پائے، پکڑے گئے، مارے گئے۔ نہ عمر بن عاص کو نقصان ہوا، نہ حضرت امیر معاویہ کو نقصان ہوا، لیکن یہ ظالم، یہ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی، یہ پہنچ گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو عقیدے کی بات سین میں رکھ لیں۔ جو عالم الغیب نہیں تھے امیر معاویہ، عمر بن عاص، وہ تو بچ گئے، اور جو عالم الغیب تھے، جو حاضر ناظر ہر جگہ نہیں تھے، وہ تو بچ گئے۔ جو حاضر ناظر تھے ان پر حملہ زندگیوں کا کامیاب ہوا۔ جو مشکل کشان نہیں تھے وہ تو بچ گئے، اور جنہیں مشکل کشا کہا جاتا ہے وہ اس واردات اور اس ظلم کا وہ شکار ہو گئے۔ مانیے تو صحیح کہ مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کی ذات۔ سیدنا علی رضی اللہ کا وہ مقام بیان کرو۔ کون کہتا ہے دماد رسول نہ مانو؟ کون کہتا ہے حسنین کا بابا نہ مانو، فاطمۃ الزہرا کا شوہر نہ مانو، رسول اللہ کا داماد نہ مانو، صحابی رسول نہ مانو؟ کون کہتا ہے شیر خدا، محبوب خدا؟ یہ ساری حیثیت شانیں برحق ہیں۔ ہم کہتے ہیں مشکل کشا حاجت روا کہہ کے سیدنا علی کی وہ خبر کہ میری وجہ سے گروہ جہنم میں جائے گا، میری شان بڑھا کے اس کا شکار نہ ہو جاؤ۔ کبھی آپ نے سنا ہے جب جلسے ہوتے ہیں، شیعہ کے جلسوں کی بات نہیں کرتا، ان سے تو سروکار نہیں ہے، میں اہل سنہ اور اہل سنہ کے گروہ بریلوی کے جلسوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جلسوں میں جب نعرے لگتے ہیں تو نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت، جس کے جواب کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ۔ پھر لگتا ہے نعرہ تحقیق۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نعرہ تحقیق کا معنی یہ ہے کہ خلافت کا حقدار کون کون ہے، کون خلیفہ حق ہے؟ تو آگے جواب حق 4 یار، کہ 4 یار حق پر ہیں۔ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اب آپ بتائیں جب نعرہ تحقیق لگایا تو اس میں کیا کہا؟ حق 4 یار، چاروں میں کون ہے؟ علی ہے یا نہیں؟ علی پاک کا ذکر آ گیا، چوتھے حق یار وہ ہیں۔ لیکن پھر نعرہ ساتھ لگا، نعرہ حیدری۔ مجھے بتایا جائے اہل سنہ کس کو راضی کرنے کے لیے ان 4 صحابہ کا نعرہ لگا کے، علی کا ذکر خیر کر کے، پھر ان 4 سے سیدنا علی کو الگ کر کے بیان کرنا اور ان کو ان 4 سے اونچا کرنا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کس کو پانی دے رہے ہو؟ کس کے عقیدے کو بڑھا رہے ہو؟ جب حق 4 یار ہیں تو علی حق میں ہیں، داخل ہے، شامل ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، ریکارڈ میں آ جائے یہ بات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگیں ہوئیں، آپس میں بھی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ ان ساری جنگوں میں اہل سنہ کا موقف لکھ لیجئے اور سن لیجئے، ان ساری جنگوں میں حضرت علی حق پر تھے۔ جو سیدنا علی کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا، وہ حق تھا۔ سیدنا علی حق کے موقف کے ساتھ تھے۔ سیدنا امیر معاویہ، حضرت طلحہ، زبیر اس موقف پر تھے،
بحیثیت مجتہد اللہ ان کو اس خطا کا اجر و ثواب ضرور دے گا کہ وہ مجتہد تھے، اجتہاد میں وہ کہتے تھے کہ ہم صحیح پر ہیں، حق پر ہیں، ہماری بات درست ہے، لیکن ان کی بات سیدنا علی کے مقابلے میں حق کے زیادہ قریب علی تھے اور سیدنا امیر معاویہ مہجور ہیں، اس لیے کہ مجتہد حاکم جب اجتہاد کرتا ہے، اگر اجتہاد صحیح ہو تو دوہرا ثواب ہے، اگر اجتہاد درست نہ ہو تو اللہ اکارہ ثواب دیتا ہے۔ امیر معاویہ کو اجر ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہے، مغفور ہے، مرحوم ہے، بخشے ہوئے ہے، حضرت طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہے، لیکن سیدنا علی کا موقف حق پر مبنی تھا۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں اور ہمارا یہی موقف ہے، اہل سنت کا یہی اجتماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سیدنا علی کا بڑا بلند مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھے، سیدنا علی کی وہ شان، وہ مقام، وہ حیثیت جو کتاب و سنت میں ہے وہ بیان کرے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ یہ ہے عبد الرحمن ملجم، جس کو رسول اللہ کی زبان سے جہنمی کتا کہا گیا، یہ خارجیوں میں سے ہے۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم نے سیدنا علی اور امیر معاویہ اور ابو عمرو بن عاص کو نہیں چھوڑنا، یہ سیدنا علی تک پہنچ گئے، باقی دو کو خطلہ اور مخبری ہوئی، وہ بندے پکڑے گئے اور مارے گئے۔ سیدنا علی تک یہ پہنچا، ماہ رمضان تھا، 18 رمضان کا روزہ تھا، 17 یا 18 رمضان، ان دونوں میں سے مختلف روایات۔ آپ نماز فجر کے لیے نکلے تو یہ مسجد کے جہاں آپ امامت فرماتے تھے وہاں کے ایک دروازے پر یہ تلواریں زہر میں ان کو آلود کر کے، ان کو زہر میں پان دے کے یہ وہاں بیٹھے تھے۔ سیدنا علی جب وہاں سے گزرے، انہوں نے یک بار کی حملہ کیا اور سیدنا علی کے سر مبارک الگ کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ دیر آپ کو زخم اوپر سے تلوار ماری گئی اور کافی حد تک گہری ہوئی، لیکن آپ کچھ دیر ہوش و حواس میں رہے اور کچھ دیر زندہ رہے اور باتیں کی۔ دونوں روایات، دونوں کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ جو باتیں کی اگر ان پر غور کیا جائے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جس کے مسلمان ہونے پر اتفاق اور اجماع ہو، یہ تو خارجی تھا۔ کہا گیا ہم نے پکڑ لی ہے، اب ترمان کو لایا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا جب تک علی زندہ ہے اس کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا جب تک میں زندہ ہوں اس کو نہ مارا جائے، اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اس کا قتل ہے، اس سے پہلے تو اس پر قتل نہیں ہے۔ میں معاف کر دوں، میری مرضی ہے، میں اس کو قتل کے بدلے میں قتل کر دوں، یہ شریعت کا حق ہے، لیکن اس کو میرے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے، پہلے نہیں۔ اور فرمایا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے غسل دیا جائے اور میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے لکھا ہے مورخین نے کہ آپ نے یہ وصیتیں فرمائی اور اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرماتے نے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو پھر میرے قاتل کے ایک ہی وار سے قتل کرنا، 2 واروں سے قتل نہیں کرنا۔ اگر ایک وار سے مارا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مارا جائے تو اس کی نصیب ہے۔ فرمایا اس کو ایک وار سے، میں علی یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے ایک تلوار لگے اور میرے قاتل کو زیادہ تلواریں لگے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس قدر احتیاط کرنے والی شخصیت ہے، اس قدر مومن اور کامل ایمان والی شخصیت ہے، جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے۔ پوچھا گیا آپ کی لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا سیدنا طلحہ سے، سیدنا زبیر سے، سیدنا امیر معاویہ سے، فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، ہمارے دل میں ناراضگی آ گئی تھی، ہمارے دلوں کو اللہ صاف کر کے قیامت میں ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ اور جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تو سیدنا طلحہ کے بارے میں عرض اسرائی کرنے والے یہ سنے، حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو کے جب گزرے تو بتایا گیا یہ طلحہ کی میت پڑی، تو آپ نیچے اترے
اور ان کے ہاتھ کو لے کے چومتے تھے، طلحہ کے ہاتھ کو چوم کے فرماتے تھے یہ وہ ہاتھ ہے جو احد میں رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے دفاع کر رہا تھا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا آپ کے ہاتھ سے وہ دستہ تلوار گر گئی سیدنا طلحہ کے ہاتھ سے۔ سوچا کہ اگر تلوار اٹھاؤں گا تو رسول اللہ پر کوئی تیر نہ چل جائے، اپنے ہاتھ کو آگے کر دیا تھا، ہاتھوں پر کئی تیر کھائے تھے اور رسول اللہ کو محفوظ کر لیا تھا۔ آپ کا ہاتھ فالج زدہ اور شل ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اس میں قوت نہیں رہی تھی، اس ہاتھ کو نہیں استعمال کر سکتے تھے کسی کام کے لیے، اس ہاتھ کو چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ وہ ہاتھ تھا جو رسول اللہ کے دفاع کے لیے لڑا تھا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی طرح کے جذبات سیدنا علی کے موجود ہیں، تو یہ اختلاف ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کی عملی تصویر بھی ہے کہ رحماء بینہم، آپس کی ناراضگیاں اللہ قیامت والے سیدنا علی خود فرماتے ہیں اللہ نکال دے گا اور ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے گا، اللہ ہمیں صحابہ سے اکٹھا فرما دے، ہمارا عشر بھی اہل رسول اہل بیت سے کر دے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا امیر معاویہ کا ذکر خیر ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔